کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے ایکول ٹو دی ٹاسک ثابت نہیں۔ قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود، اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش میں اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا، حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے، 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا، اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا گہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے، اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا۔ یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے۔ کیا دو یمن موجود نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا دو جرمنی دنیا میں موجود ہے؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا دو کوریا نہیں، دو ویتنام نہیں؟ تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل، اپنی آئیڈینٹی چینج کر، انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قانون جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا۔ ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہیں، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا، صرف کہنے سے بات نہیں۔ کمر کشی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آ۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس، تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن، یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔ ایک 3 جملے اور سن لیجئے۔ هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکے، ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہے۔ ضرورت صرف کھودنے کی ہے، میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا۔ آج کا قرآن کھودنا ہو، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی۔ قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر، وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کی، ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی، اس کے لیے تدبر کی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں۔ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے۔ اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور نہیں، تناول فرمائیے ذرا، یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو، ان کی پیاس بڑھتی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے۔ کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھ لیں، اس پر بوسیر کی تاری نہیں۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، 1 دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گا۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے، اسلامی قانون جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں۔ 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی، 301 مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی ملی۔ وہ یبتغی غیر سبیل المؤمنین کے جو الفاظ آئے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل۔
یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی ہے۔ جو بنیادی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہو۔ اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے، اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، وہ ختم نبوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نوع کی نبوت ختم ہو چکی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ جزوی ہے، نہ کلی ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ بغیر شریعت ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ بغیر کتاب۔ نبوت کی بنیاد ہے وحی نبوت پر، اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیش کے لیے بند ہے۔ اسی ضمن میں نبوت کا خاصہ ہم مانتے ہیں عصمت، معصوم ہونا۔ معصومیت جو ہے یہ خاصہ نبوت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم، اب خطا کا امکان ہے، اجتہاد کا دروازہ ہے کھلا ہے، کوشش کرو، محنت کرو، صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں، جو اس کی اساسات ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے نتائج تک خود پہنچو، یہ اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد میں جہاں ثواب کا امکان ہے، خطا کا بھی۔ ثواب یہاں سے والا ثواب نہیں، فواد والا ثواب، جس سے آپ بولتے صائب الرائے، وہ شخص کے جس کی رائے صحیح ہوتی، تو ثواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے، اور خطا کا بھی احتمال ہے۔ یہ جو خطا کا احتمال ہے، اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو، انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اس کے اپنے اندر کوئی اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو، تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مجتہد غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملے گا، اکہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اجتہاد کا مادہ وہی جہد ہے۔ اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، مطالعہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، کتاب و سنت کی نصوص کو کھنگالا ہے، اس نے ایک رائے قائم کی ہے۔ اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بربنائے طبع بشری کسی خطا کا مرتکب ہو گیا ہے تو یہ اس کے دسترس سے، اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے، لہذا اسے اس کی محنت کا جو ثواب ضرور ملے۔ تو مجتہد مختی کے لیے اکہرا ثواب ہے، اور مجتہد مصیب یعنی جو ثواب تک پہنچ گیا، صحیح رائے تک پہنچ گیا، اس کے لیے دوہرا ہے۔ یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، حالانکہ بالاتفاق وہ سب سے افضل ہے پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صرف اس امت میں نہیں، کل نوع انسانی۔ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ سوچئے، ہماری یہ رائے ہے، کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے اس وقت سروکار نہیں ہے، ہماری یہ رائے ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں، معمول نہیں، ان سے بھی خطا کا امکان ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ عصمت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے، عمر سے ہو سکتی ہے، عثمان سے ہو سکتی ہے، علی سے ہو سکتی ہے، ہر شخص سے ہو سکتی ہے۔ اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی تا قیام قیامت جو آنے والی ہے ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ لیکن اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے، لیکن اس کے بعد امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی، جہاں خاصہ عصمت آ گیا، نبوت کا ایک جز آ گیا۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہے یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے، یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے، مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں،
آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے، آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا؟ تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، پھر علی، ان کے بعد وہ 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب شجرہ ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ ہیں، اور ان کے بعد پھر اب سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا، آگے بات میرٹ پر ہوگی، شخصی میرٹ پر۔ لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے، یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑھیاں ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا ایک موقف، لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا، یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہے۔ کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو، میری طبیعت کو، ایک ہے میرا ذوق، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے، وہ زیادہ قائل ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان۔ اب یہ ہے مقام، یہ جامعیت ہے، یہ توازن ہے۔ لہذا میں عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی ثانوی کہوں گا، دوسرے درجے میں، لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے، اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ ایک جزوی نبوت ہے کہ جس کے قائل ہیں ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل تشیع۔ بہرحال ان کا بھی آگے سلسلہ، یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہنوں میں رہنی چاہیے، ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں۔ ہم چونکہ سنی ہیں، سنیوں کے اختلافات کو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اہل تشیع میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں جعفر، جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے۔ یہ 6 امام تو ان کے ہاں متفق علیہ، ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علیہ ہے ان کی امامت، اور یہ سب امام معصوم شمار ہوتے۔ لیکن 7ویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی۔ بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیلی کہلائے۔ اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرح منتقل ہوئی، اختلاف ہو گیا۔ بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیلی، اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسئلہ وہی چل رہا ہے۔ ان کے پھر مزید 6 امام ہیں، جن میں سے 11ویں امام جو ہے ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لا ولد فوت ہو گئے، اور ایک روایت جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفاء سے کہیں بھیج دیا باہر، اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا۔ وہ ہیں ان کے تصور میں امام مہدی، وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں روپوش ہیں، اور وہیں ہیں آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا، وہ زندہ ہیں، غار میں موجود ہیں، ان کا ظہور ہوگا، وہ امام المہدی ہیں، اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں، یعنی شیعیت جسے ہم کہتے ہیں، اس مسلک کی بھی فتح ہوگی، اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ انہیں قائم آل محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے۔ کیونکہ درمیان میں نے بات آپ کو ایک بتائی تھی کہ 7ویں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے، تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہے، وہ تو ہمارے ہاں کے یہ اسماعیلی ہیں۔ یہ اسماعیلی اس وقت جو ان کے امام ہیں، آغا خان تھے، آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہیں، اب کریم آغا خان، یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں، ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں۔ سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے
ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے. یعنی یہ امام معصوم تو وہ شے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوئے گی تو پاک ہو جائے گی. جیسے وہ تصور ہے کہ ایک چیز، ایک پتھر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو وہ چھو لے وہ سونا بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ امامت معصومہ کیا ہے اس کا آپ تصور کیجئے. تو جو ایگزیکٹ لائن ہے امامت کی وہ تو در حقیقت ان کے ہاں کہ وہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے. ہمارے ہاں جن کو ہم آغا خانی کہتے ہیں، اسماعیلی کہتے ہیں، ان کے ہاں دوسری شاخ وہ ہی تھی کہ اس میں بھی آگے چل کر امام غائب ہو گیا، وہ دوسرا امام ہے غائب. تو ایک امام غائب تو وہ ہے جنہیں امام المہدی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں کے جو عام شیعہ حضرات ہیں جنہیں اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے. ایک وہ جو شاخ اوپر والی ہے اس کو شش امامیہ کہتے ہیں، یعنی 6 اماموں تک تو متحد آئے، اس کے بعد 6 کے بعد 7ویں امام پر ایک شاخ نکل گئی، تو وہ شش امامیہ کہلاتے ہیں ان کے نزدیک. اور خود کو یہ کہتے ہیں اثنا عشری. لہذا کسی بھی شیعہ دوست سے اگر بات ہو آپ شیعہ کہیں گے تو وہ کچھ برا مانے گا، چپ رہے، آپ سے احتجاج نہ کرے تو بات اور ہوگی. لیکن یہ کہ اگر آپ ان سے مہذب انداز میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا اثنا عشری ہے؟ یہ لفظ وہ ہے جو خود اپنے لیے اختیار کر. لہذا وہ 12 اماموں والا سلسلہ کے 6 متفق علیہ، 5 بعد میں، اور جو 12ویں امام ہیں ان کے وہ عہد طفولیت ہی میں کہیں ان کو بھیج دیا گیا کہیں حفاظت کے ساتھ، اور وہ کسی غار میں ابھی ہے اور وہ وہیں سے ظہور کریں گے. لہذا یہ جو اصل شیعت ہے ان کا امام غائب ہے اور یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں. ایک حالت منتظرہ جو ہے اس شیعت پر یہ چلی آ رہی ہے. اس میں یہ بھی بتا دوں، یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے خمینی نے یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کو قبول حاصل ہو گیا ایران میں کہ یہ جو ہم امام منتظر کے انتظار میں رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت غلط معاملہ ہے کہ آنے والا ہی آئے گا تو کچھ ہوگا، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اس نے تو ہمارے اوپر تعطل طاری کر دیا ہے. ہم لوگ جو ہے بالکل ظالموں کے لیے اور غلط کار لوگوں کے لیے نرم چارہ بن گئے ہیں، جیسے چاہے وہ کریں، ہم تو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. اس لیے تو ہم تو منتظر ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا تو صورت بدلے گی. تو انہوں نے فلسفہ پیش کیا کہ جب تک وہ امام غائب ظاہر نہیں ہوتے، نائب امام کی حیثیت سے کوئی شخص وہ تمام اختیارات ہاتھ میں لے سکتا ہے جو اصل میں امام کے. لہذا امام خمینی جو ہے اس وقت نائب امام ہے. وہ امام جو غائب ہیں ان کے نائب کی حیثیت سے وہ سارے اختیارات اور حقوق جو امام کے ہیں وہ اب امام خمینی کے پاس ہیں. اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے اس کو ایک خاص اصطلاح دی ہے، یہ ہے ولایت فقیہ، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بھی حکومت کا ڈھانچہ نیچے بنے گا، کوئی صدر منتخب ہو، کوئی وزیر اعظم منتخب ہو، پارلیمنٹ ہو، یہ سارا ڈھانچہ چلتا رہے گا، لیکن اوپر تلوار لٹکی رہے گی ولایت فقیہ کی کہ جس کو جس وقت چاہے وہ برطرف کر دے. یہی وجہ ہے کہ وہ ابو الحسن بنی صدر جو ہے وہ پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ بہت بڑی اکثریت سے اس وقت ہمیں یہی بتایا گیا تھا واللہ عالم کہ بڑی عظیم اکثریت سے وہ صدر منتخب ہوئے تھے. لیکن بہرحال یہ تو نیچے کا ڈھانچہ ہے، اصل میں تو اوپر ولایت فقیہ ہے. اس کا اعتماد حاصل رہے گا تو کوئی شخص رہے گا، ورنہ نہیں. میں یہاں نہ کوئی تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ کسی اختلاف کا اظہار، آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے کہ امام مہدی کا اصل کانسیپٹ کیا ہے. یہ لفظ زیادہ جو ہے معروف جو در حقیقت اس شیعہ نظریے کے تحت ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں تو جو روایات کسی قدر پائے کی ہے، کوئی ان کی حیثیت ہے، وہاں مہدی کا لفظ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں. اس اعتبار سے معاملہ بڑا مختلف ہے. کچھ خبریں ہیں ہمارے ہاں وہ میں بھی عرض کروں گا، لیکن امام مہدی کی اصل شخصیت، ان کے بارے میں سارے تصورات، ان کا وہ مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں عام ہیں یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ اہل تشیع وہ ہے تصور شیعہ حضرات کا جو ہمارے ہاں عام ہو گیا. اب آئیے جو ہمارا مسئلہ ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں، بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختم نبوت کے بعد. وہ کیا اقدامات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ کے تحت کیے ہیں کہ جن کے بارے میں میں اس وقت جرأت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کر لیں. ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، قرآن کی حفاظت.
اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہ اس آیہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو ایپلیکیبل ہے تورات پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، صحیفہ ابراہیم پر بھی۔ قرآن مجید میں تو گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک کتاب ملی تھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن یہ کہ یہ پہلا حصہ تو سب پر ایپلیکیبل، ان کی عصبیت کہہ لیں، تعصب کہہ لیں، وہ پختہ ہو چکا۔ لیکن یہ کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو کسی حقیقت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے ہاں جو بات چلی اجرائے وحی سے بات شروع ہوئی، تو ایک بڑی عام جو سطح ہے، کامن سینس کی سطح، اس پر وہ بات ان کی بڑی وزنی تھی۔ بات یہ تھی کہ جب نبوت کی اصل ضرورت ہے انسان کی ہدایت، تو انسان ختم نہیں ہوا، نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ آخر نبوت، میں اب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں، کہیں کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کے موقف کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ نبوت کوئی ہابی تو نہیں تھی بعد اللہ کی، جب چاہا جاری رکھا، جب چاہا ختم کر دیا۔ یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نبوت کی اصل غرض و غایت نوع انسانی کی ہدایت یا اتمام حجت۔ اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی تو نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ وحی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ یہ دلیل تھی جو کامن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے، بات سمجھ میں آتی۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت، وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا، ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کٹ جائے گا۔ پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی سیرت کی تقاریر میں بھی اور بعد میں بھی، کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلہ تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مجید میں۔ اس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریئلائزیشن ہوگی اس کی، اتنا ہی یوں سمجھیے کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے گا کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی، وہ اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو، اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خداوندی کا وہ جو اب مخزن ہے، علامہ اقبال کے الفاظ میں نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگرچہ ہم مانتے ہیں سابقہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ تھیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا۔ کیا وجہ؟ ترجیح بلا مرجح تو ظلم قرار پائے گی، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح کی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے۔ اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس کھڑکی کو کھولیے، وہی نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور عقلی ضرورت اس کھڑکی کے کھولنے کی نہیں۔ تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد، جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں، اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مجید کی حفاظت۔ اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت۔ اس کے معنی میں لوگ گھپلا کر لیں، اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے، الحاد ہو جائے، ادھر موڑ لیں ادھر تروڑ لیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے، تفسیروں میں ہو سکتا ہے، متن میں ممکن نہیں ہے۔ وہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ پہلا انتظام یہ۔ دوسرا انتظام جو ایک ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس کی خبر دی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضامن تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ دو اعتبارات سے احادیث آتی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا، جازم رہے گا۔ نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، چھوڑ کر جائے گا، نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو، اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی غضب پہنچا سکے گا، اور یہ معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ قیامت آئے۔ یہ دوسری ضمانت ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس لیے کہ ہدایت کا
صرف نظری اعتبار سے کتاب میں محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیبی طریقے سے کتابیں نازل کر دیتا۔ کتاب کے ساتھ کوئی شخصیت جو ہے موجود رہنی چاہیے، کوئی گروہ انسانی موجود رہنا چاہیے جو اس کتاب پر قائم ہو، جو اس کتاب کا عملی نمونہ پیش کر سکے۔ لہذا دوسری ضمانت یہ دی گئی، اور اس کی مختلف روایات اور بھی آتی ہیں، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں لازماً ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، ایسی جماعت سے کبھی بھی دنیا بالکل خالی نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت میں پھر عرض کر رہا ہوں کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ در حقیقت اسی ضرورت کو پوری کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو ختم نبوت کے بعد جو بھی خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے اعتبار سے اس کا جو پر کیا جانا ہے وہ ان چیزوں سے۔ یہی بات آپ کو ملے گی منفی اسلوب میں بھی، یہ تو مثبت ہے۔ منفی طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، لا تجمع امتی علی الضلالہ۔ اگر تو کبھی ایسا ہو جائے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر جمع ہو جائے تو نفی ہو جائے گی اس قول کی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، قائمین علی الحق۔ تو بات ایک ہی ہے، ایک اس کا مثبت انداز ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ لا تجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں۔ اسی ضمن میں ایک تیسری جو ضمانت دی ہے وہ ضمانت وہ ہے جسے ہم مجددین امت کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک سلسلہ مجددین ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اس دین پر اگر کچھ اور بیرونی اثرات آتے چلے گئے، کچھ پردے پڑتے چلے گئے، کچھ گردہ ادھر ادھر سے آ کے جمع ہو گیا، کچھ بدعات کا طومار آ گیا، کوئی غلط نظریات جو ہے انہوں نے آ کر تسلط حاصل کر لیا، تو ہر 100 سال کے بعد ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو اٹھائے گا کہ جو اس پورے دین کو اثر نو بالکل خالص شکل میں پیش کر دے گا۔ سارا ادھر ادھر کا گند جو آیا تھا اس کو دھو دے گا، سارے جو اضافے ہوئے تھے اس سے اس کو پاک کر دے گا، جو بھی عجمی یا جو غیر اسلامی تصورات آئے ہوئے ہوں گے انہیں دھو دے گا، جو رسوم کے اندر اور مراسم کے اندر جتنے بھی نئی بدعات جاری کی گئی ہوں گی ان سے بھی بالکل نکھار کر جو اصل ہے چہرہ اس دین حق کا، دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا، اسے نکھار کر اصل صورت اس کی پھر واضح کر دیں۔ یہ ہے جنہیں ہم مجددین امت کہتے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ اس کا اگرچہ جن لوگوں کو ہم نے قرار دیا ہے کہ وہ اس امت کے مجددین ہیں، ہمارے ہاں نہ مجدد معصوم ہے۔ اب اختلاف رکھیے، یہاں پر فرق ذہن میں رکھیے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجدد کہاں ہے، حضرت ابو بکر سے بڑھ کر تو کوئی افضل نہیں، لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ وہ سلسلہ امامت کا کانسیپٹ بالکل جدا ہے، اس کی بنیاد جدا، اس کا تصور جدا، اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہیں متعلق ہیں وہ سب بالکل مختلف ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ مجددین امت ہے یہ کانسیپٹ کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ کوئی ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے، کوئی مغربی تہذیب نے آ کر کوئی اپنا غازہ مل دیا ہے، ان سب کو ہٹا کر وہ دین کی اور شرع مبین کی جو اصل اور صاف صورت ہے اس کو اثر نو اجاگر کر دو، یہ ہے کار تجدید۔ ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو مجدد سمجھ رہا ہو، ایک گروہ کسی اور کو مجدد سمجھ رہا ہو۔ جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا ہے ماضی کے بارے میں تو رائیں کچھ نہ کچھ ایک جیسی ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اصل لوگوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا۔ گروہ رہیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مجدد ہیں، ان کی خدمات ایسی ہیں کہ دین کی اصل شکل کو انہوں نے واضح کیا ہے اور اوہام اور رسومات کا جو اس کے اوپر طومار آ گیا تھا اس سے انہوں نے پاک کیا ہے۔ تو کوئی کسی کو مجدد مان لے، کوئی کسی کو مجدد مان لے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، کسی کے مجدد ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس صدی میں 14ویں صدی میں یہ معاملہ دیکھیے کہ اگرچہ امت تو ہے، کہاں آپ چلے جائیے انڈونیشیا اور ملائیشیا سے موریتانیہ تک، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ تو سالڈ علاقہ ہے نا امت مسلمہ کا۔ کہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آزاد اور خود مختار نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ہے، لیکن امت محمد تو موجود ہے۔ اور جو ان آفیشل ایسٹیمیٹس ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت بھارت میں 15 کروڑ مسلمان ہیں، 12 کروڑ سے کم تو کسی نے نہیں مانا۔ جو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں جو کسی طرح کے مبالغے اور کسی قسم کی سیاسی کوئی مبالغے کے اندر آنے والے نہیں ہیں،
انہوں نے بھی کہا کہ 12 کروڑ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ مسلمان کم ہو، البتہ یہ کہ لوگوں کا اندازہ 15 کروڑ تک جا رہا ہے۔ تو امت وہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب ان میں کتنے مجددین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے خادمین دین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوں گی۔ ایک ہی وقت میں وہاں حسن بننا ہے مصر میں، یہاں مولانا مودودی بھی ہے، یہاں مولانا الیاس صاحب بھی ہیں، یہاں مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہیں، یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں، کسی کو کسی کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے۔ یہ تو در حقیقت فیصلہ ہوا کرتا ہے 2-3 صدیوں کے بعد، پھر جا کر زیادہ انسان آبجیکٹیولی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ وقتی قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں، کچھ عصبیتیں ہوتی ہیں، کچھ تعصبات ہوتے ہیں، کچھ گروہی قسم کے اثرات ذہنوں پر ہوتے ہیں، تو وقتی طور پر تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بعد میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مجددین کے بارے میں تو ہمارے ہاں تقریباً کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے کہ فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد، آگے چل کر تو اختلاف ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو بریلوی بھائی ہمارے ہیں وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو اس دور کا مجدد کہتے ہیں۔ دیوبندی حضرات میں بھی میں نے 2 گروہ پائے ہیں، ایک وہ جو مولانا رشید احمد گنگوہی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں، اور ایک جو مولانا اشرف علی تھانوی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے معتقدین کا عالم تو یہ ہے کہ مولانا عبد الباری ندوی جیسا شخص، بڑی اونچی علمی شخصیت ہے ہندوستان کی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی سوانح پر، اس کا نام ہے جامع المجددین۔ صرف مجدد نہیں، تمام مجددین کے اوصاف ان میں جمع ہو گئے۔ بہرحال یہ محبت اور عقیدت، کسی سے تعلق خاطر، یہ اس کے اثرات ہیں کہ جو فوری طور پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاہے مودودی صاحب نے ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کیا، میں خود گواہ ہوں اس کا، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے ماننے والوں کے ذہن میں ہے یہ بات کہ اس صدی کے اصل مجدد وہ تھے۔ یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو میں یہ ان کے عقیدت مندوں میں اس سے بہت آگے بات سمجھتا ہوں۔ وہ تو چونکہ کچھ روحانیت کا میدان بھی ہے تبلیغی جماعت میں، تو وہاں جو غلو ہے عقیدت کا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی گھبرانے کی بات نہیں، اس لیے کہ مجددیت جو ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی ہمارے ایمان و اسلام میں فرق آتا۔ اگر غلام احمد قادیانی کو صرف مجدد مانا گیا ہوتا کبھی تکفیر نہ ہوتا۔ اب ہمارے یہ لاہوری بھائی جو ہیں جب اپنا مدافعت پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں۔ ایک زمانے میں اسی وجہ سے اس بات کا قائل رہا کہ قادیانیوں کی تکفیر تو درست ہے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں توقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو نبی نہیں مان رہے، لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب کوئی شخص انکار کرے تو بات اور ہے، اور کم سے کم یہ کہ مسیح موعود مانتے ہیں اور وہ مہدی موعود مانتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا، اور دعویٰ جو ہے اس کا ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہذا ان کے انکار سے انہیں کوئی ریلیف نہیں ملتا۔